الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگوں و دوستوں، گزشتہ جمعہ ہم لوگوں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 تک کے مضمون کو سنا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں، خصوصاً یہودیوں کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان کے اوپر، مسکنت ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کہیں بھی ان کو ٹھور ٹھکانہ نہیں ملتا اور نہ ملے گا۔ اس پر ہم لوگوں نے کچھ باتیں سنی تھیں، ان کی تاریخ کے حوالے سے، ان کی ہسٹری کے حوالے سے، اور پھر آج جو ان کی کیفیت ہے، کس طرح سے انہوں نے اپنا ایک ملک بنایا ہے، اور اس ملک کو چاروں طرف سے جو سہارا ملا ہوا ہے، وہ گزشتہ ہفتے میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک واقعے کے بعد پوری دنیا ان کی پیٹھ پر کیسے کھڑی ہو گئی۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ بس یہ ہے کہ کہیں لوگ ان کی مدد کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تھوڑا، تو پھر اللہ کی طرف سے اگر ان کو مہلت مل جائے اور لوگ ان کی مدد کرنے کو تھوڑا کھڑے ہو جائیں، تو پھر وہ ان کو سکون مل جاتا ہے کسی وقت تک کے لیے۔ یہاں تک بات ہم لوگوں نے سنی تھی۔ اس کے آگے کی آیات کے مضمون کو ملاحظہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسوا سواء، تمام کے تمام ایک طرح کے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ایسے تو ان کے بارے میں یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ذلت، جہاں کہیں بھی وہ رہیں گے ان کے اوپر ذلت مار دی گئی ہے، بس یہ کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کوئی چھوٹ مل جائے، وحبل من الناس، یا پھر امریکہ اور یوروپ کھڑا ہو جائے اس کی مدد کرنے کے لیے۔ وباؤ بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ، وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں، اللہ نے ان کے اوپر مسکنت کی مار دی ہے، وہ ہمت کھو بیٹھے ہیں۔ اس کی وجہ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے، اللہ کے نبیوں کو قتل کیا ہے بنا کسی وجہ کے۔ وہ بدتمیز اور ڈھیٹ قوم ہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے ہیں، حد سے آگے گزر گئے۔ ایک بڑا طبقہ ان کا ایسا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیسوا سواء، لیکن ہر کوئی اس میں ایک طرح کا نہیں ہے، سارے کے سارے ایسے ہی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، انہی اہل کتاب میں سے کوئی ایک گروہ ایسا بھی ہے جو قائمۃ، قائم ہے حق پر، یتلون آیات اللہ آناء اللیل، رات کے اوقات میں اللہ کی آیات پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، وہم یسجدون، اور وہ ہیں جھکے ہوئے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے۔ تو ہر کوئی ایک سا نہیں ہے، ایک چھوٹا سا طبقہ ایسا بھی ہے جو بالکل مسلم ہے، بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی اور وہ بڑھ کر آگے قبول کرنے والا ہے۔ جب تک یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اس وقت بہت سارے ایسے اہل کتاب، یہودی اور عیسائی، اور خصوصاً یہودیوں کا ذکر کیونکہ وہ مدینہ کے پاس ان کی آبادی بڑی تھی، اس میں سے جو لوگ اس طرح کے تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے، یا پھر بس لاتے ہی اور لے آئے آگے چل کر۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ مسلمان نہ بنے، یہ مسلمان کی تو صفت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ کیا؟ امۃ قائمۃ، ایک صفت یہ ہے، ایک ایسا گروہ جو حق پر قائم ہے، یتلون آیات اللہ آناء اللیل، رات کے وقت میں، جس وقت ریاکاری کا ڈر نہیں ہوتا، بالکل آپ اخلاص کے ساتھ دن میں کوئی بھی کام کریں، لیکن پھر بھی ایک خیال آتا ہے کہ کوئی دیکھ لے گا یا دیکھ لے یا دیکھ رہا ہوگا،
لیکن رات میں یا اکیلے پن میں جو آدمی نیکی کرتا ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے کرتا ہے. وَهُمْ يَسْجُدُونَ، اور وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں، جھکے ہوئے ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکی کے کام میں سرعت دکھاتے ہیں، تیزی دکھاتے ہیں، آگے بڑھ چڑھ کر نیکی کے کام کو کرتے. وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ ہیں جو صالح بندے ہیں اللہ کے، جو صحیح راستے پر ہیں، جو بات بنانے والے ہیں، بگاڑنے والے نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب کا ذکر کیا جو اپنے دین پر بھی صحیح طور پہ تھے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو صحیح سے مانتے تھے، اور پھر جب ان کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دین حق کی دعوت رکھی تو ان کے لیے کوئی چیز اجنبی نہیں تھی. ان کے دل نے قبول کیا کہ یہ بات تو وہی ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اور بالکل مناسب بات ہے. لہٰذا انہوں نے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، بیعت اطاعت کی، ایمان لے کر آئے. بہت سارے لوگ ہیں جس میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور ہیں جو یہودیوں کی طرف سے ہیں، اور حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائیوں کے حلقے سے بہت مشہور صحابی ہیں جو عیسائی تھے اور پھر مسلمان ہوئے. عبداللہ بن سلام یہودی تھے، عالم تھے اور پھر مسلمان ہوئے، اور بھی بہت سارے لوگ. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُهُ، اور جو کچھ بھی یہ بھلائی کا کام کریں گے اور کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی ناقدری نہیں کرے گا. یعنی انہوں نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے سے پہلے بھی جو بھلائیاں کیں، وہ دل کے اچھے لوگ تھے، سیدھے راستے پر تھے. اس وقت کی بھلائیاں، اس وقت کے اعمال بھی بھلائیوں کی صورت میں ان کے نامہ اعمال میں درج ہوں گے. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ جانتا ہے کہ متقی کون ہے، کس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. ان آیات کے ساتھ چونکہ یہ اہل کتاب کا ذکر ہوا اور اس میں بھی خصوصاً یہودیوں کا ذکر ہوا، تو سورہ بقرہ کی جب بات ہم لوگ سن رہے تھے، سورہ بقرہ کے درس میں اہل کتاب و بنی اسرائیل کا ذکر ہوتا تھا، تو وہ 2 حدیث بار بار آتی تھی اور اس کے مضمون کو دہرایا جاتا تھا. وہ 2 احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائیں، اس میں 2 بات اہل کتاب کے حوالے سے جو ہم سے بالکل ملتی جلتی، یعنی ہمارے لیے. پہلی وہ بات جو ترمذی میں آئی ہے، حالات کی یکسانیت. جو اہل کتاب کے ساتھ ہوا، جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، جو کچھ بھی ان کے لیے حالات جیسے ہوئے، تنگ حالات، خوشی کے حالات، پریشانی اور مشکل کے حالات، جو بھی حالات ان کے ساتھ ہوئے وہی میری امت کے ساتھ بھی ہوگا. وہی پھر آگے جوتی برابر جوتی کی بات ہے کہ جیسے ایک پیر کی جوتی دوسرے پیر کے جوتی کے بالکل برابر ہوتی ہے، ایسے ہی بنی اسرائیل کے ساتھ جو حالات ہوئے ویسے ہی میری امت کے ساتھ حالات ہوں گے. ایک حدیث کا مضمون یہ تھا. اور دوسری حدیث جو صحیح بخاری میں آئی ہے، اس کا مضمون کیا تھا؟ تم وہی کچھ کرو گے جو انہوں نے کیا. کون؟ یہود و نصارہ. لوگوں نے پوچھا تھا کہ پچھلے لوگ کون؟ تو یہود و نصارہ. یہود و نصارہ نے جو کیا وہی چیز تم کرو گے، اس ہاتھ کے برابر، اس ہاتھ کے برابر. حتیٰ کہ کوئی ایسا احمق ہوگا کہ وہ زمین میں گوہ کی بل میں گھسا ہوگا تو تم میں بھی کوئی ایسا ہوگا جو ایسا کرے گا. یعنی مجموعی طور پر قوم کا مزاج ایسا ہو جائے گا جیسا مزاج یہود و نصارہ کا ہے، اور مجموعی طور پر حالات میری امت کے ساتھ بھی وہی ہوں گے جو یہودیوں کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ ہوئے.
تو جب کبھی بھی ہم بنی اسرائیل کا، یہودیوں کا اور عیسائیوں کا حال قرآن کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، پتہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے، تو ہمیں یہ دونوں حدیث کا مضمون ہمارے ذہن میں مستحضر ہونا چاہیے۔ حالات بالکل ویسے ہی ہوں گے اور حرکت بھی بالکل ویسے ہی ہوگی۔ ان دونوں باتوں کے ساتھ ان آیات پر بھی نظر دوڑا لیں۔ پہلی آیت جو اس ہفتے نہیں پڑھی گئی تھی، جو گزشتہ ہفتے پڑھی گئی تھی، ضربت علیہم الذلۃ والی بات، ان کے اوپر ذلت کی مار ماری گئی ہے، وضربت علیہم المسکنہ، اور ان کے اوپر مسکنت کی مار ماری گئی۔ ذلت تو سمجھتے ہی ہیں، اور مسکنت یہ کہ ہمت ٹوٹ جائے، کچھ کرنے کی طاقت نہ ہو اپنے دم پر۔ مسکین اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ آدمی اپنے دم پر کچھ نہیں کر سکتا۔ حالات ویسے ہی ہوں گے، گویا ہم پر بھی مسکنت اور ذلت کی مار پڑے گی، اور پڑی، یہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے اور سنا بھی۔ اللہ یہ کہ وہی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ چھوٹ مل جائے اور کچھ انسانوں کا سہارا مل جائے، کبھی کوئی کھڑا ہو جائے جو آپ کی آواز، آپ کی طرف سے آواز لگا دے، کوئی انسانوں کا کوئی گروہ کھڑا ہو جائے جو ہماری اور آپ کی طرف سے آواز لگا دے۔ جرم کیا ہے؟ یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور اللہ کے نبیوں کا بنا کسی وجہ کے قتل کرنا۔ اب تو ہم کسی نبی کا قتل کر نہیں سکتے، ہمارے درمیان تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے نہیں۔ انبیاء کرام کے راستے پہ چلنے والے امت کے وہ علماء اور صلحاء جنہوں نے اس امت کو بالکل اسی راستے پر لے جانے کی کوشش کی، فرقہ واریت سے اوپر مسلک اعتدال پر رکھنا چاہا، امت کو جوڑنا چاہا، اس کو صحیح مقصد دیا، وہ مقصد دیا جو اللہ نے دیا تھا، جو رسول کی سنت عظمیٰ ہے۔ ایسے علماء اور صلحاء کو ہم نے قتل کیا ہے، ہماری مسلمانوں کی حکومتوں نے قتل کیا ہے، مسلمانوں کے سماجوں نے قتل کیا ہے۔ یہ بھی ہم لوگوں نے گزشتہ کئی دروس میں باتیں سنی ہے، سورہ بقرہ کے اندر بھی۔ یہ ان کا جرم ہے جو بار بار آتا ہے، ہم بھی وہی کریں گے، اور اس جرم کے نتیجے میں جو حالات ان کے ساتھ ہوئے، حالات بھی ہمارے ساتھ وہی ہوں گے۔ حد سے آگے گزر جانا، اللہ کی نافرمانی کرنا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سب لیکن ویسے نہیں ہے، کچھ لوگ ہیں جو امتن قائمتن، سیدھے راستے پر ہیں، انصاف پر ہیں، یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں اخلاص کے ساتھ ان وقتوں میں کہ جب صرف اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، رات کا ذکر ہے، اور اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکی کے کام میں آگے آگے رہتے۔ ایسے لوگ ان میں بھی تھے، ایسے لوگ ہم میں بھی ہوں گے، ہم میں بھی ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جو انہوں نے کیا وہی تم کرو گے، جو ان کے حالات تھے وہی تمہارے حالات ہوں گے۔ حالات و حرکت دونوں ہے، دونوں ہاتھ سے، حالات و حرکت یکساں ہوگی، برابر ہو۔ ہم میں بھی کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں، سب لوگ نہیں پڑھتے، کچھ لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں۔ ہم میں بھی کچھ لوگ ہیں جو لوجہ اللہ، صرف اللہ کے لیے، اخلاص کے ساتھ، صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی عبادت و بندگی کرتے ہیں، دین کا پرچم، دین کا علم بلند کیے ہوئے ہیں صرف اور صرف اللہ کے لیے، ایمان رکھتے ہیں، پر جیسے ایمان رکھنے کا حق ہے اللہ پر، صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہوتا ایمان کے حوالے سے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم نے ایمان اختیار کیا ہے، ایمان کا کام ہے ہمارا، نہیں، زبانی جمع خرچ نہیں ہے، عمل سے وہ ایمان ظاہر ہوتا ہے۔ ماننا تو ماننا کیسے پتہ چلے گا؟ عمل سے، فعل سے، کام سے، حرکت سے۔ انسان جب کسی چیز کو مانتا ہے تو اس کا ماننا اس کے کام سے پتہ چلتا ہے۔ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، آخرت کا ایمان
معاملات کو سیدھا رکھنے کے لیے بہت ضروری۔ آخرت پہ ایمان مطلب اکاؤنٹیبلٹی کا احساس، ہم ذمہ دار ہیں، ہم سے پوچھا جائے گا۔ آخرت پہ ایمان یہی ہے۔ آخرت پہ ایمان جنت ہے، جہنم ہے، یہ سب بھی ہے، لیکن اس بات کا نچوڑ کیا ہے؟ وی آر اکاؤنٹیبل، ہم ذمہ داری کے احساس کے ساتھ ہوں، ہم جواب دہ ہیں، ہم جو چاہیں ویسے کر نہیں سکتے اپنی مرضی سے، ہم سے ہر بات پوچھی جائے گی۔ یہی ہے آخرت پہ ایمان کا جسٹ۔ آخرت پہ ایمان کو اگر نچوڑیے تو یہی بات سامنے آئے گی۔ تو ہم میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ جن کی حرکت، جن کا فعل و عمل یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ بندہ، یہ بندی اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس رکھتا ہے۔ اس کی بولی دیکھو، اس کا معاملہ دیکھو، اس کا چال چلن دیکھو، انفرادی زندگی ہو تو دیکھو، لوگوں کے درمیان ہو تو دیکھو، قومی اور ملی معاملہ ہو تو دیکھو کہ اس کا رویہ کیا ہے۔ یہ اس رویے کے ساتھ جی رہا ہے کہ گویا لگتا ہے کہ اسے مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینے کا احساس اس کے اندر قوی ہے، مضبوط ہے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اس پر ہم لوگوں نے بات سنی کہ ہم لوگوں کو کیا کرنا تھا، ہماری یہ ذمہ داری تھی۔ ان میں کچھ لوگ ایسے تھے، ہم میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے، وہی لوگ ہوں گے جو آٹے میں نمک کے برابر ہے، جو اچھی باتوں کا حکم دیتے ہوں گے، حکم کے لیے طاقت چاہیے تو طاقت کا بندوبست کرتے ہوں گے، طاقت کی بات کرتے ہوں گے، اور برائی سے روکنے کے لیے طاقت چاہیے تو برائی سے روکنے کے لیے طاقت کا بندوبست کرتے ہوں گے، اس کی بات کرتے ہوں گے، وہ تصور، وہ کنسپٹ، وہ اودھارنا لوگوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے، اپنے اندر رکھتے ہوں گے، اس پر ایک قدم آگے بڑھانا چاہتے ہوں گے۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکی کے کام میں سبقت کرتے ہیں، سبقت نہیں بلکہ سرعت، تیزی دکھاتے ہیں، تیزی، کوئی بھی نیکی کا موقع چھوڑتے نہیں۔ سورج گرہن ہو جائے تو نیکی کا موقع ہے نا، سورج گرہن پر 2 رکعت نماز پڑھی جاتی، چھوڑیں گے نہیں موقع۔ اگر بارش نہ ہو رہی ہو تو نماز پڑھی جاتی ہے، دعا مانگی جاتی ہے۔ سوکھا ہو گیا ہو، موسم گرم ہو، بارش نہیں ہو رہی ہو تو یہ موقع ہے نماز پڑھنے کا، اجتماعی نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، دعا کی جاتی، تو یہ موقع ہے نا۔ یسارعون فی الخیرات، نیکیوں کے معاملات میں سرعت دکھاتے ہیں، تیزی دکھاتے ہیں۔ اب دیکھیے ان 2 مثالوں کے ساتھ ذہن میں ایک اور بات آ گئی، آپ نے سنا ہوگا حدیث کا مفہوم کہ جو میری مردہ سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ سنا ہے نا؟ کیسی مردہ سنت ہے؟ کون سی مردہ سنت ہے؟ وہ سنتیں جن کا احساس مجموعی طور پر امت کے اندر سے ختم ہو گیا ہو، مجموعی طور پر۔ اکا دکا لوگ ہیں وہ کر رہے، کچھ لوگ ہیں جو کرتے ہوں گے، لیکن مجموعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن سنتوں کا احساس محو ہو گیا، مٹ گیا، کمزور پڑ گیا، ان کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کے ثواب کے برابر بات آتی۔ یسارعون فی الخیرات، نیکیوں کے کاموں میں سرعت دکھاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سورج گرہن ہوا، ہاں ہو گیا، ہم نے دیکھا بھائی، چشمہ لگا کر دیکھا اور اس کا ویڈیو پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں، بلکہ یہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں، مسجد میں جماعت سے نماز ہو، لمبی نماز ہو، اور وہ بھی عجب سی بات ہے، یہ سب کبھی ہوتا نہیں نا، دیکھا نہیں ہم لوگوں نے۔ ایک بار ہوا تھا، بیچ میں قصہ آ گیا، ایک بار سورج گرہن ہوا، بہت پہلے کی بات ہے، ہم چھوٹے تھے، لیکن ہمارے علم میں یہ بات تھی کہ سورج گرہن پر نماز پڑھی جاتی ہے، اور ایک کتاب میں ہم نے پڑھا تھا، بڑی اچھی سی کتاب تھی۔ مسجد کے امام صاحب کو ہم نے کہا، ان کو یہ بات پتہ نہیں تھی، پھر انہوں نے ہم سے کتاب مانگی، انہوں نے پڑھا، انہوں نے پھر اپنے ایک ساتھی سے بات کی،
پھر ساتھی نے اپنے حضرت سے بات کی اور وہ تیار ہوئے کہ نماز پڑھائی جائے، تو نماز پڑھی گئی۔ اور وہ چونکہ حافظ قرآن نہیں تھے اس لیے وہ لمبی قرات نہیں کر سکتے تھے جہری، تو انہوں نے سرن اس نماز کو پڑھا دیا۔ ایک بار لمبی قرات ہوگی، پھر لمبا رکوع ہوگا، پھر اٹھیں گے، پھر لمبی قرات ہوگی، پھر لمبا رکوع ہوگا، پھر سجدہ ہوگا، دو لمبا لمبا، پھر اٹھیں گے، پھر لمبی قرات ہوگی، پھر لمبا رکوع ہوگا، پھر لمبی قرات ہوگی، پھر لمبا رکوع ہوگا، پھر سجدہ ہوگا لمبا لمبا، تب سلام۔ ہے نا عجیب سی نماز؟ ایک ہی بار میں 2 بار قرات ہو رہی ہے، 2 رکوع ہو رہا ہے، کبھی دیکھا نہیں، کیونکہ ہوتا نہیں ہے، اس سنت کو زندہ نہیں کیا جاتا۔ ابھی کچھ سال پہلے بھی تو سورج گرہن ہوا تھا، اس علاقے میں بھی تو ہوا تھا۔ اس وقت جو امام صاحب تھے ان کو ہم نے کہا، اب ہم تھوڑے بڑے ہو گئے تھے، ہم نے ان کو کہا، انہوں نے کہا ڈائریکٹلی کہ یہ سب کرنا اتنا ضروری نہیں ہے۔ یسارعون فی الخیرات، کہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اہل ایمان کی صفت کہ وہ نیکیوں میں سرعت دکھاتے ہیں، تیزی دکھاتے ہیں، آگے بڑھ بڑھ کر نیکی کرتے ہیں۔ ایک مردہ سنت کو زندہ کرنے کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر۔ اور کون سی مردہ سنت؟ مسواک تو بہت سے لوگوں کی پاکٹ میں ہوتا ہے، وہ مردہ سنت نہیں ہے۔ داڑھیاں تو بہت سے لوگوں کے چہروں پر ہوتی ہیں، سروں پر ٹوپیاں ہوتی ہیں، اکڑو بیٹھ کر بہت سے لوگ کھاتے ہیں، عطر اس ہاتھ سے لگاتے ہیں، مسافہ اس طرح سے کرتے ہیں، سوتے اس طرح سے ہیں، یہ سنتیں مردہ نہیں ہیں، بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ نماز کے بعد یہ پڑھنا، اس طرح سے بیٹھنا، بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ موسم گرم تھا، پانی نہیں ہو رہا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، نماز پڑھی گئی، ایک سنت ہے، قائم سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نماز استسقاء کے ذریعے بارش مانگنے کی نماز اور دعا۔ مسلک اور فرقہ کی نظر ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مسلک و فرقے کی نظر ہو گئی، ہم اس مسلک کے ہیں، ہم نہیں کریں گے۔ سوکھا پڑتا رہے، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر مانگیں گے نہیں، نماز نہیں پڑھیں گے، نہیں مانگیں گے۔ کس طرح کے مسلک اور کس طرح کے فرقے کی نظر ہو گئی یہ سنت؟ جس دعا کے لیے کہا گیا وہ دعا کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں، اور جس دعا پر ڈسپیوٹ رہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھاتے تھے، اس کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہوتی تھی، لیکن اس دعا کا اہتمام زور و شور سے ہوتا ہے، اٹھنے والوں کو لوگ نظر کڑی کر کے دیکھتے ہیں۔ اب تو خیر یہ سلسلہ بہت چل گیا ہے، اب سب کو لگنے لگا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بہرحال یہ سسٹم تو ڈسپیوٹڈ ہے نا، اس میں اختلافات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا، اصحاب کرام کے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا۔ اجتماعی دعا، انفرادی دعا مانگی جاتی ہے، اجتماعی کے سب لوگ ایک ساتھ ہاتھ اٹھا کر مانگ رہے ہو، آمین آمین ہو رہا ہو، دیکھنے میں تو اچھا لگتا ہے، لیکن جانیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب فرض نماز ہو، عید کی نماز ہو، بقرعید کی نماز ہو، ایون جنازے کی نماز ہو، ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جاتی ہے۔ پبلک کا دین چل رہا ہے نا، اب پبلک دین چلا رہی ہے، علم والوں کا دین نہیں چل رہا۔ اور جو ذمہ دار حضرات ہوتے وہ جس وجہ سے بھی وہ بھی اس چیز کو کرتے رہتے ہیں۔ حالات سخت ہوں، مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو پر آ پڑی ہو دنیا کے کسی بھی حصے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی ایک مردہ سنت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار انہوں نے 70 اصحاب کرام کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا تھا۔ ایک دعوتی اور تعلیمی مشن میں 70 اصحاب کرام جو قرآن کے یاد رکھنے والے بھی تھے وہ گئے تھے، ان کو دشمنوں نے گھیر کر مار دیا، یعنی وہ شہید ہو گئے۔ اس واقعے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھیرنے والوں کا نام لے کر 1 مہینے تک نماز میں
5 وقت کی نماز میں آخری رکعت سے اٹھ کر دعا مانگی اور پھر سجدے میں گئے، جس کو قنوت نازلہ کہا جاتا ہے۔ بد دعا اللہم عذب الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسولک، اے اللہ کافروں کو عذاب دیجئے۔ اللہم عذب الکفرۃ، اے اللہ کافروں کو عذاب دیجئے۔ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسولک، ان کافروں کو جو آپ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، آپ کے دین سے لوگوں کو روکتے ہیں، آپ کے دین کو بدنام کرتے ہیں، آپ کے دین پر چلنا مشکل کرتے ہیں، آپ کا نام لینا مشکل کرتے ہیں، آپ کے معصوم بندوں کو، آپ کے اچھے بندوں کو، آپ کے صالح بندوں کو، بندے بندی ان کو قتل کرتے ہیں۔ اور بھی دعا، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم، اے ہمارے اللہ مدد فرمائیے اس کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کر رہا ہے، وجعلنا منہم، اور ہمیں ان میں شامل کیجیے، وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تباہ و برباد کر دیجئے اس کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نقصان پہنچا رہا ہے، وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ، اور ان تباہ ہونے والوں میں ہمیں مت شامل کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگنے کی سنت ہے، اسٹیبلشڈ سنت۔ دیکھیے ایک مردہ سنت کو زندہ کرنے کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر ہوتا ہے۔ یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنا، موقع چھوڑنا نہیں ہے، موقع چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ ہے سنت طریقہ کہ جب ہمارے اور آپ کے جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچ رہی ہو تو ہمارا جسم اس تکلیف کو محسوس کر رہا ہو۔ جس کا جسم تکلیف کو محسوس نہ کرتا ہو وہ کیسے جسم والا ہے؟ ایک ہاتھ آگ میں جل رہا ہو اور ہنس رہا ہو، کوئی تکلیف نہیں محسوس کر رہا، ہوتا ہے ایسا۔ نروس سسٹم جو برین کو میسج دیتا ہے تکلیف کا، وہ نروس سسٹم جب کام نہ کرے تو جب تکلیف پہنچتی ہے تو دماغ کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ بہت ساری پین کلرز دوائیں اسی بنیاد پر بنتی ہیں کہ وہ احساس نہیں ہونے دیتی دماغ کو کہ کہیں پر تکلیف ہے، درد ہے۔ آدمی کو لگتا ہے کہ درد ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ دوا جو نہ کھائے اور اس کا ہاتھ آگ میں جل رہا ہو اور اسے محسوس نہ ہو رہا ہو، پیر ہاتھ میں جل رہا ہو اور اسے محسوس نہ ہو رہا ہو، بیمار ہے یا نہیں وہ آدمی، پاگل ہے یا نہیں وہ آدمی، بے حس ہے کہ نہیں وہ آدمی، بے غیرت ہے کہ نہیں وہ آدمی۔ اور اگر پوری امت کا یہ حال ہو جائے تو کہ امت کے ایک حصے کو تکلیف پہنچ رہی ہو، امت کا ایک حصہ پانی اور کھانے اور دانے کو ترس رہا ہو، اور دوسرا حصہ، بڑا حصہ عیاشیوں میں لگا ہوا ہو، کھانا برباد کر رہا ہو، پانی برباد کر رہا ہو، پیسے کا غلط استعمال کر رہا ہو، فضول خرچی کر رہا ہو، یہ بے حسی، کمظرفی، بے غیرتی نہیں تو اور کیا ہو سکتی ہے؟ پاگل پن نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب امت کے کسی حصے پر تکلیف پہنچتی تھی، دعا تو کرتے ہی تھے۔ ان کے زمانے میں صرف دعا تک بات نہیں تھی نا، جو ان کا زمانہ تھا اور جو ان کے ماننے والوں کا زمانہ تھا، وہاں پر بات صرف دعا تک نہیں تھی، وہاں بات آگے بھی چلی جاتی تھی۔ بازار میں ایک عورت کو چھیڑا گیا تھا، مدینہ کے بازار میں، یہودیوں کے بازار میں ایک عورت کو چھیڑا تھا۔ وہ سونار پٹی تھی، سوناروں کی دکان تھی، وہ یہودی سوناروں کی دکان کا علاقہ تھا۔ اس علاقے میں ایک مسلمان عورت کو ایک یہودی دکاندار نے، جو سونار تھا، اس نے چھیڑا، اور وہ ایسے چھیڑا کہ اس کے
کپڑے کا ایک حصہ، وہ بات کر رہی تھی اور اس کے کپڑے کا ایک حصہ اس نے دبا دیا، اور جب وہ اٹھی تو اس کا لباس اس کے جسم سے نیچے آ گیا۔ اس پر ایک مسلمان کو بہت غصہ آیا، وہ بھی بازار میں تھا، اس نے اس یہودی سے لڑائی کی، مار پیٹ ہو گئی، اس یہودی کی جان چلی گئی، مسلمانوں میں اور یہودیوں میں لڑائی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام کو لے کر پہنچے اس بستی پر، اور اس قلعے کے ساتھ، اس بستی کے ساتھ، اس قبیلے کے ساتھ دشمنی کا جو معاملہ کیا جاتا ہے وہ کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو، بعد میں ان کے طریقے پر چلنے والے مسلمانوں کا زمانہ ہو، وہ صرف دعا پر بھی اکتفا نہیں کرتے تھے۔ وہ جو 70 صحابہ شہید ہوئے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے دعا کر کے چھوڑ دیا؟ جس قبیلے نے جن قبیلے کے لوگوں نے انہیں شہید کیا تھا، بعد میں ان کا کیا حشر ہوا؟ ہم اور آپ یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرنے کا موقع ہے، چاہے وہ دعا کی نیکی ہو، چاہے اس سے آگے بڑھ کر کچھ اور کرنے کی نیکی ہو۔ ہماری زندگی میں تو ایسے مواقع آتے ہی رہتے ہیں، لیکن ہم نے نیکیوں کو قید کر دیا ہے نماز، روزے، داڑھی، ٹوپی تک، اور مسواک تک، چند وظائف تک قید کر دیا، بس یہی نیکیاں۔ کہاں سوکھا پڑے اور ہم دعا مانگے، میرے مسلک میں نہیں ہے۔ کیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ہمارے مسلک میں نہیں ہے۔ کہاں ہم دعا مانگے اس طریقے پر، ہمارے مسلک میں نہیں۔ کہاں ہم سورج گرہن کی نماز پڑھیں، نہیں، یہ سب چھوٹی باتیں ہیں۔ اور کہاں مسلمانوں پر حالات تنگ ہوں اور ہم نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھیں۔ کتنے بچوں نے تو دیکھا بھی نہیں ہوگا، کتنے بچوں نے تو کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا، اور بچوں نے کیا، بڑی عمر کے لوگوں نے بھی دیکھا نہیں ہوگا کہ مسجدوں میں قنوت نازلہ پڑھی گئی ہو۔ ہمارے علاقے میں تو یہ سب نہیں ہوتا، ہمارے علاقے میں نہیں ہوتا، یہ شہر ہو، یہ علاقہ ہو، نہیں ہوتا۔ باہر جانے والے لوگ تو دیکھتے، 5 وقت کی نماز میں آخری رکعت میں رکوع سے اٹھنے کے بعد دعا ہے، وہی جس کے چند الفاظ ابھی ہم نے کہے، اور پھر سجدے میں جانا۔ یہ ہے قنوت نازلہ پڑھنا، خصوصاً فجر میں، باقی اوقات کی نمازوں میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 5 وقت پڑھی تھی۔ ایک بار جب افغانستان والا معاملہ ہوا تھا تو ایک عالم اس شہر کا زندہ تھا، وہ انتقال کر گیا، اللہ اس پر رحم کرے۔ اس نے اپنی مسجد میں نماز پڑھی تھی، قنوت نازلہ کی دعا پڑھی تھی۔ اس کے پیچھے پڑھنے والوں کو یاد ہوگا کہ شاید ایسا بھی کچھ ہوتا ہے۔ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، 100 شہیدوں کا ثواب۔ اگر ہمارے حالات ایسے ہوں تو ہم ان سنتوں پر عمل کر کے 100 شہیدوں کا ثواب کما سکتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہی لوگ ہیں جو صالح ہوں گے، یہی لوگ ہیں جو دین بنانے والے ہیں، دین بگاڑنے والے نہیں ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، اور ان کا جو بھی اچھا عمل، اس کی ناقدری نہیں ہوگی، وہ رائے گا نہیں جائے گا کہ کیا اور کچھ پتہ نہیں چلا، ایسا نہیں ہوگا۔ واللہ علیم بالمتقین، اور بے شک اللہ جانتا ہے تقوی کس کے دل میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔